بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 52، جہالت۔ حدیث 1، جو جہالت کی وجہ سے بکثرت تنازعات کرے گا، حق کی شناخت کے بارے میں اس کا اندھا پن ہمیشگی اختیار کر لے گا۔ حدیث 2، جاہل کو تم یا زیادہ روی کرتے ہوئے دیکھو گے یا پھر کوتاہی۔ حدیث 3، اپنے علم کو جہل اور یقین کو شک نہ قرار دو۔ جب تمہیں علم ہو جائے تو عمل کرو، اور جب یقین آ جائے تو آگے بڑھ جاؤ۔ حدیث 4، عقل مندی سے بڑھ کر کوئی مالداری اور جہالت جیسی کوئی فقیری نہیں ہے۔ حدیث 5، حکمت سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حدیث 6، بہت سے عالم ہیں جنہیں ان کی جہالت نے مار ڈالا، جبکہ ان کا علم ان کے ساتھ تھا مگر وہ انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ حدیث 7، لوگ جس شے سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث 8، اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک علماء سے پڑھانے کا عہد نہ لے لیا۔ حدیث 9، آپ سے کہا گیا عاقل کی توصیف کیجیے، آپ نے فرمایا جو کسی چیز کو اس کی معین جگہ پر رکھے۔ آپ سے پھر کہا گیا جاہل کی توصیف کیجیے، تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی بھی توصیف کر دی جو عاقل کے برعکس ہو۔ حدیث 10، کسی بردبار کے علم کا سب سے پہلا عوض یہ ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ حدیث 11، جاہل سے دوری دانش مند سے قرابت کے برابر ہے۔ حدیث 12، بلا شبہ کفران نعمت موجب ملامت اور جاہل کی ہم نشینی باعث بدبختی ہے۔ حدیث 13، جہالت سے زیادہ لا علاج کوئی بیماری نہیں۔ حدیث 14، جہالت گمراہی ہے۔ حدیث 15، جاہل کے پاس نعمت اسی طرح ہے جیسے کوڑے دان میں گلشن۔ حدیث 16، آدمی انجان چیزوں کا دشمن ہے۔ حدیث 17، دنیا کو دیکھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرنا جہالت ہے۔ حدیث 18، تعلیم حاصل کرنے والا جاہل شخص عالم کی طرح ہے، اور گمراہ عالم گمراہی چاہنے والے جاہل کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث 19، جس نے جہالت کو رہنما بنایا اس نے راہ راست چھوڑ دی۔ حدیث 20، کوئی مددگار عقل سے زیادہ فائدہ مند نہیں، اور کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں۔ حدیث 21، جو جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کی عقل کم ہو جائے گی۔ حدیث 22، جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عاقل کا غصہ اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ حدیث 23، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ حدیث 24، جاہل کے سامنے دلیل لانا آسان ہے مگر جاہل کا اسے قبول کر لینا مشکل ہے۔ حدیث 25، جاہل 6 خصلتوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے: بلا سبب غصہ، بلا فائدہ بولنا، بغیر حق کے انعام دینا، دوست و دشمن کو نہ پہچاننا، افشائے راز، اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ حدیث 26، عالم زیادہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ مر گیا، اور جاہل مردہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ زندہ ہو۔ حدیث 27، جہالت وبال جان ہے۔ حدیث 28، جہالت قدموں کو ڈگمگا دیتی ہے اور ندامت کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث 29، جاہلوں کی اطاعت جہالت کی دلیل ہے۔ حدیث 20، جاہل کا درست عمل عاقل کی لغزشوں کی طرح ہے، یعنی کبھی کبھی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ حدیث 31، جاہل بدترین دوستوں میں سے ہوتا ہے۔ 32، بدترین مصیبت جہالت ہے،
35 जहालत की कसरत आदमी को तबाह कर देती है। 34 जाहिल की लग़ज़िश काबिल उज़्र है। हदीस 35 जाहिल की राय बेकार है। हदीस 36 नामुमकिनात में तुम्हारी रग़बत जहालत है। 37 बाज़ जहालतें इल्म से बेहतर होती है। 38 बहुत से जाहिलों को उनकी जहालत ने निजात दिला दी। 39 मालदार की जहालत उसे पस्त और फ़कीर का इल्म उसे बुलंद कर देता है। 40 जाहिल की सरवत उसकी दौलत और आरजुओं में होती है। 41 जाहिल वो है जो अपनी ख्वाहिशात और नफ्स की फरेबकारियों से धोखा खा जाए। 42 जाहिल को उस चीज से वहशत महसूस होती है जिससे वो दानिशमंद उन्स महसूस करता है। हदीस 43 फजीलतों से नादानी बदतरीन रज़ाइल में से है। हदीस 44 जाहिल ऐसा पत्थर है जिससे कभी पानी के सोते नहीं फूट सकते और एक ऐसा दरख्त है जिसकी लकड़ियां कभी हरी नहीं हो सकती और ऐसी जमीन है जिसमें कभी सब्जा नहीं उग सकता। 45 जहालत पर अमल करने वाला उस शख्स की तरह है जो सही रास्ते से अलग हटकर चल रहा हो, लिहाजा राह चलने में उसकी तमाम तर कोशिशें उसे मंजिले मकसूद से दूर ही करेंगी। हदीस 46 सबसे बड़ी जहालत इंसान का खुद अपने बारे में अंजाम देना है। सबसे बड़ी जहालत इंसान का खुद अपने बारे में अनजान रहना है। हदीस 47 जाहिल को तलवार की धार के अलावा और कुछ नहीं सौंपा जा सकता। 48 अनजान चीजों के दुश्मन ना बनो क्योंकि अक्सर इल्म उन्हीं चीजों में होता है जिन्हें तुम नहीं जानते। 49 शदीद तरीन मुसीबतों में से एक मुसीबत जहालत है। हदीस 50 जो अपने नक्श पाही से जाहिल रहे यानी अपनी हद से आगे बढ़ जाए वो असबाब निदामत में गिरफ्तार हो जाता है। हदीस 51 बहुत ज्यादा गलतियां हद दर्जा जहालत का पता देती हैं। हदीस 52 कितने ऐसे इज्जतदार हैं जिन्हें उनकी जहालत ने रुसवा कर दिया। 53 जिन चीजों से जाहिल को रग़बत होती है उनसे दूरी इख्तियार करो। 54 जाहिल का अमल वबाल और उसका इल्म जलालत होता है। हदीस 55 जाहिल की नेमतें जैसे जैसे बेहतर हो जाएंगी वैसे वैसे उसके अंदर बुराई पैदा होती चली जाएगी। हदीस 56 जहालत हर बुराई की जड़ है। 57 जहालत खतरनाक तरीन मर्ज है। हदीस 58 जाहिल अपनी गलती से नावाकिफ रहता है और नसीहत कबूल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।